الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق اللہ العظیم. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد، کائنات کے امام، انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سب سے زیادہ بہترین شخص، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت تک آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا سردار ہوں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی انوار کا می ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں انعامات، رحمتوں کی بارش ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کے اوپر، ان کی ذاتوں کے اوپر اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہر اس شخص کے درجات کو بلند کرے کہ جس نے کسی بھی صورت اپنی زندگی کو کلمۃ اللہ، اس کی سربلندی کے لیے، جس نے اپنی زندگی کو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یعنی اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے وقف کیا ہو، جس نے اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اپنی پیدائش کے حقیقی مقصد کو پہچانا ہو، اور لوگوں کو حق بات کی دعوت دی ہو، باطل سے روکا ہو، باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہو. اللہ رب العزت ایسے تمام نفوس قدسیہ کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرات دی وقار، گفتگو آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں جاری تھی. ایک طبقہ کے لوگوں کا ذکر کر چکا، ایک طبقہ کے لوگوں کا ذکر کرنا باقی ہے. اس سے قبل کچھ تمہید کے طور پر نفاذ اسلام کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی حاکمیت،
اس کی شان، اللہ رب العزت کی حکمرانی، اس کا ایک تصور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جھٹکی سی مثال دے کر آپ کے سامنے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم زمین پہ رہنے والے، ہم اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے نوکر اور غلام کی حیثیت ہماری ہونی چاہیے، اور اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر جب ایک گھر بناتے ہیں، اس گھر کو ایک 2 مرلے کا، 3 مرلے کا، 5 مرلے کا، کسی کا کنال کا، 2 کنال کا، 10 کنال کا گھر، بنگلہ، ہم اس کو بناتے ہیں زمین کے ٹکڑے کے اوپر۔ جو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے۔ اس کا حقیقی مالک میں اور آپ نہیں، بلکہ حقیقی مالک عرش کا خدا ہے۔ جب ہم وہ گھر بنا لیتے ہیں، جب ہم اس مکان کو سجا لیتے ہیں، جب اس مکان کو بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ہمسایہ، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارے ساتھ رہنے والا، ہماری بستی کا کوئی باسی، ہمارے محلے کا کوئی ساتھی، ہماری سوسائٹی کا کوئی فرد، اگر ہمارے اس چند مرلوں کے پلاٹ کے اوپر بنائے گئے مکان کے اندر اپنی رائے زنی کرنے کی کوشش کرے، اپنے افکار کو پھیلانے کی کوشش کرے، ہمارے بچوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، یا ہمارے فیصلوں کے اوپر اثر انداز کرنے کی کوشش ہو، تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، ہم یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو ہمارا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، آج سے پہلے اس سے پیار بھی ہے، اس سے نسبت اور تعلق بھی ہے، اس سے مشورہ کرتے بھی ہیں، لیکن آج جب وہ تیری رائے کے مخالف کوئی بات تیرے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تیرے بچوں کو تیری رائے کی مخالف کوئی بات نصیحت کر رہا ہے، یا کہہ رہا ہے، یا تجھے یہی کہتا ہوں، یا بغاوت پہ تیری اولاد کو آمادہ کر رہا ہے، تو کتنا ہی خوبصورت رشتہ کیوں نہ ہو، تو کہتا ہے بھائی گھر میرا ہے، بات تیری کیوں چلے گی، تو کون ہوتا ہے، بات کرنے والا تو کون ہے، اپنی رائے کو دینے والا تو کون ہے، تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ تو پھر حقیقت بات یہ ہے، میں اور آپ اور ساری کائنات، اللہ ہمارا حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ اللہ جس نے مجھے سانس عطا کیا، جس نے مجھے سننے کے لیے کان عطا کیے، سونگھنے کے لیے ناک عطا کیا، بولنے کے لیے زبان عطا کی، یہ ہونٹ عطا کیے، جس نے مجھے خوبصورتی کے لیے میرے اوپر یہ بھویں، یہ بالوں کو سجایا، جس نے جانوروں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، بلوں میں رینگنے والی چونٹیوں کو پیدا کیا، فضائے بصیر میں اڑنے والے پرندوں کو پیدا کیا، جنگل میں دوڑنے والے درندوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پھر حقیقت بات یہ ہے اگر اس سب کو پیدا اس نے کیا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے اوپر بھی حکم کسی دوسرے کا نہیں چلنا چاہیے، اور یہ اللہ کو حق حاصل، اللہ رب العزت وہ اس زمین کے اوپر اس کو بنانے والا ہے، اس زمین کے اوپر اس کی حکمرانی کا قیام یہ اسی کی شان ہے، اسی کی لائق ہے کہ کسی کی زمین کے اوپر اگر حکمرانی ہو تو وہ اللہ جل شانہ کی ہو۔ آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ کیا نفاذ اسلام کی بات کرنا یہ بالکل کوئی معمولی بات ہے، یا اللہ کی حاکمیت یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ کیا وجہ تھی؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھر بار چھوڑے، گھر بار چھوڑنے کے بعد اپنے سگے رشتہ داروں کے مقابل جہاد کے میدانوں کے اندر صف آرا ہوئے، گردنیں کاٹی گئیں، گردنیں کٹوائی گئیں۔ کیا وجہ تھی؟ وہ گردنیں کوئی کیا شوق کے لیے کاٹی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ گردنیں اگر کاٹی گئی تو مقصد صرف یہ تھا کہ لِتَكُونَ کَلِمَةُ
زمین کے اوپر اللہ کے کلمے کی سربلندی مطلوب تھی اور اللہ کی حاکمیت مطلوب تھی، اللہ کی حکمرانی مطلوب تھی۔ آج ہم نے پچھلے جمعے یہ بات کی کہ ایک طبقہ کے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اسلام، نفاذ اسلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن جہالت کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر جہاں پہلے میں نے بہت سے دلائل پچھلے جمعہ کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھے، اس باری بھی بات کو آگے بڑھانے کے لیے صرف پچھلے جمعے سے اپنے ربط کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے قرآن مجید سے آیات کو تلاوت کیا ہے، آیات کے ٹکڑوں کو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت اللہ کے حکموں کے علاوہ فیصلے کرنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں اللہ رب العزت نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کسی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زمین کے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں ہے، کسی خطیب کا خطابت نہیں، بلکہ کائنات کے رب کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو اللہ کے حکموں کے علاوہ فیصلے کرتے ہیں یا وہ فاسق ہیں یا وہ ظالم ہیں یا وہ کافر ہیں۔ کیا یہ ظلم کے فتوے، یہ فسق کے فتوے، یہ کفر کے فتوے کیا ایسے لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے؟ اگر وہ مجرم نہیں، نفاذ اسلام کو زمین پہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا جن کے اختیار میں تھا اور انہوں نے اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کی حکمرانی کا قیام نہیں کیا، کیا اگر وہ مجرم نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فتوے کن کے لیے نازل کیے ہیں کہ یا وہ ظالم ہیں یا وہ فاسق ہیں یا وہ کافر ہیں؟ حضرات دی وقار اور دوسرا طبقہ کے لوگ جو حوصلہ شکنی کا شکار ہیں، شکست خوردگی جن کو مارے ہوئے ہیں، جو شکست خوردگی کا شکار ہیں، جو یہ بات خیال کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم بہتوں کے اوپر غالب کیسے آئیں گے، ہم کمزور ہیں، ہم غالب کیسے آئیں گے، ہم جناب والا ہمیں تو شاید ذبح کر دیا جائے، شاید قتل کر دیا جائے، شاید ہمیں پکڑ لیا جائے، شاید جکڑ لیا جائے۔ ان کے لیے کن کی ذاتوں کے اندر نمونہ ہے؟ صحابہ کی زندگی کے اندر، انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے اندر ان کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا پہلی امتوں کے اندر سے دین کو قبول کرنے والے لوگوں کے اندر لوگ ایسے بھی موجود تھے جن کے اس مانگ کی چیر کے اندر آروں کو رکھا جاتا اور وہ پیروں تلک آرے گر جایا کرتے تھے۔ کیا ہم نے ایسی آزمائشیں دیکھی ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ صحابہ کے لشکر، صحابہ کے گروہ، صحابہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات نہیں پیش آئے؟ گھر بار چھوڑنے پڑے، بیوی بچے اولادیں چھوڑنی پڑی، مال ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہوا مال۔ آج سچی بات یہ ہے ہمارے لیے کیا امتحان ہے؟ ہم نے کس امتحان کو دیا ہے؟ آج ہمارے لیے دین پہ چلنا ہر آسائش کے باوجود، ہر آرام اور ہر سکون کے باوجود آسانی کے باوجود ہمارے لیے دین پہ چلنا آج مشکل ہوا پڑا ہے۔ کاروباروں میں مصروف ہیں، تجارتوں کے اندر مصروف ہیں، نہ اپنی اولادوں کی پرواہ ہے، اولاد کن کاموں میں لگی ہوئی ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ اپنی پرواہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ کہیں پہ تکلیفیں، ابھی اسلام کے دور کا آغاز ہوا ہے تو صحابہ کی قربانیوں کا بھی آغاز اسلام کے دور کے آغاز سے ہی شروع ہو گیا۔ صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو۔ کس لیے صبر کرنا ہے؟ کہ یاسر کا خاندان وہ آزمائشوں کو اٹھائے ہوئے ہے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ تیرے دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ بڑھیا ایک پاؤں وہ ایک اونٹ کے ساتھ، ایک پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں کو مخالف سمتوں کے اندر ہانکا جا رہا ہے کہ یہ چیرے گی، یہ چرچرائے گا، وجود چرچرایا۔
اور سر تک وہ وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ جنت کے وعدے، یہ جنت کے سرٹیفکیٹ، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی باتیں یہ صحابہ کو کوئی ایسے ہی نہیں ملی ہیں. ہاں صحابہ خوش قسمت تھے، صحابہ خوش بخت تھے. کس لیے تھے؟ کہ انہوں نے کائنات کے امام کے چہرہ پر انوار کی زیارت کی تھی. لیکن صحابہ کو یہ مقام بلند صرف اسی وجہ سے تو حاصل نہ ہوا. صحابہ نے قربانیاں پیش کی، دین پہ استقامت اختیار کی، اور دین کی اس استقامت نے صحابہ کو وہ مقام بلند عطا کیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک صحابہ کے منصب کا حامل کوئی شخص دنیا میں نہیں آ سکتا. لوگوں آج ہم گھبرا جاتے ہیں نا کہ بھئی دین کیسے غالب آئے گا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جواب دیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی لشکر جو تعداد کے اندر تھوڑے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بہتوں کے اوپر غالب کر دیا. کس کے ساتھ؟ باذن اللہ، اپنے اذن کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ. اور یہ اللہ کا وعدہ صرف صحابہ کی جماعت کے ساتھ نہیں تھا یا ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ، کہ اللہ ان کی مدد کرے گا. کب کرے گا؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ مدد کرے گا ان کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور قیامت کی دیواروں تک بھی اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا. اس قیامت کے دن بھی، قیامت کے روز بھی، محشر کے. میں نے پہلے خطبہ کے اندر تلاوت کی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ سیاست کے ساتھ، یہ حکمرانی کا شوق یہ علماء میں کہاں سے داخل ہو گیا ہے؟ علماء کا کیا کام ہے؟ یہ ان چوروں انفرادیوں کا کام ہے. جبکہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. ہم نے زبور کے اندر ذکر کے بعد نقد درج کر دیا، لکھ دیا. کیا لکھا؟ ان الارض یرثها. اور یہاں پہ ارض سے مراد کل قیامت کے روز جنات بھی، اور دنیا کے اندر، دنیا کی یہ زندگی کے اندر دنیا کی یہ زمین بھی. ان الارض یرثها. اللہ رب العزت نے زبور کے اندر اس بات کو درج کر دیا ہے کہ زمین کی حکمرانی کا حق بھی اور جنت کی وراثت بھی اگر حق ہے تو وہ اہل ایمان کا حق ہے اور صالح لوگوں کا حق ہے. وعد اللہ اللہ. آج وعدہ اگر پورا نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے ایمانوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. لوگو اللہ کا تو وعدہ تھا کہ اللہ تمہیں زمین پہ خلافت عطا کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی اور لفظ ہوتا تو اس سے کچھ اور نکال لیا جاتا، کچھ اور اخذ کر لیا جاتا، لیکن اللہ میں تیرے کلام کے حسن پہ قربان جاؤں. تو نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ اللہ صحابہ کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے نا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ رب العزت نے صحابہ سے پہلے بھی ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو زمین کی خلافت عطا کی تھی، اور پھر صحابہ نے ایمان کو تھاما، ایمان کے ساتھ جڑے، استقامت کو اختیار کیا، اعمال صالحہ کو اختیار کیا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو بھی خلافت عطا کی، عمر کو بھی عطا کی، عثمان کو بھی عطا کی، علی المرتضیٰ کو بھی عطا کی، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا کی.
اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کی. پھر کئی سو برس تک اسلام اپنے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر چمکتا رہا، دوڑتا رہا. آج اگر دوبارہ مسلمان ذلت سے دوچار ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آہستہ آہستہ حقیقی معنوں کے اندر اپنے سینوں سے ایمان کو بھی نکال ڈالا ہے اور اعمال صالحہ کو بھی ترک کر ڈالا ہے. اور سچی بات یہ ہے، یہ بھی مجھے کئی مرتبہ یقین ماننے میں سوچتا ہوں، اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کے قیام کی بات کرنا، اللہ کی زمین پہ نفاذ اسلام کی بات کرنا، کیا اللہ رب العزت حکمرانی کا کوئی ہمارے حوالے سے محتاج ہے؟ ہماری جدوجہد، ہماری کوشش، میں یہ سمجھتا ہوں اور حقیقت بات بھی یہ ہے، یہ تمہارے اور میرے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اس کی حکمرانی کے قیام کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ رب العزت اس ذریعے سے حق والے گروہ کو باطل کے لشکر سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے. محمد فرقم بین الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اپنی ذات کے حوالے سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے، لوگوں کے درمیان فرق بتلانے والی ذات ہے. کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، جو دین کی حکمرانی کی کوشش کرنے والا ہے، جو دین سے پیار کرنے والا ہے، جو دین سے جڑے رہنے والا ہے، جو دین پہ استقامت کو اختیار کرنے والا ہے، جو دین کے حوالے سے کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونے والا ہے، جو دین کے لیے ہر سو ٹکرا جانے کا جذبہ رکھنے والا ہے، جو محمد رسول اللہ کے دین پہ آنچ کو گوارا نہیں کرنے والا ہے، وہ ایک طرف ہے. اور جو دین پہ سمجھوتے کو برداشت کرنے والا ہے، جو دین سے غداری کرنے والا ہے، جو دین کے حوالے سے مداحنت کا شکار ہونے والا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کے اندر کمزور پڑنے والا ہے، وہ ایک طرف ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا، آپ کے نام سے جڑنے والا ایسا شخص نہیں ہو سکتا ہے جو دین پہ استقامت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور دین کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے جذبہ اور کوشش کرنے والا نہ ہو. حضرات دی وقار، میں یہ بات سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی حکمرانی وہ دنیا کے اوپر قائم نہیں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ اکبر. اللہ کی زمین، اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا. اس وقت دنیا کے اندر 200 سے زائد ممالک، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہر، کروڑوں بستیاں، دیہات، ہر بستی کے اندر ہزاروں درخت ہیں اور ہر درخت کے اوپر لاکھوں ہزاروں پتے. پوری کائنات کے اوپر ان گنت لا تعداد بے شمار پتے ہیں اور اللہ کی حکمرانی کا عالم یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. جب ان پتوں میں سے کوئی ایک پتا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ رب العزت کے علم اور اس کی اجازت کے ساتھ گرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمرانی کا عالم ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ رب العزت، او اے مسلمان، تیری حالت آج کیا ہو گئی ہے؟ آج تو کیوں اتنا سنگ دل ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے سینے کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور آج عالم یہ ہے کہ قرآن مجید کو سننے کے باوجود، اس کو پڑھنے کے باوجود، اس کی تلاوت تیرے سامنے ہوتی رہے، اس کے باوجود تیرا عالم یہ ہے کہ تیرے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے. اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے پھر خود بیان کیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ رب العزت کے پہاڑ ہے نا، جس کو ہم جا کے کہتے ہیں، جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے. اور کیوں ہوئی ہے جناب؟ جیوگرافیکل پلیٹیں جو ہلی ہیں زمین کی، ان کی وجہ سے جناب یہ لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے. پہاڑ جو ہیں وہ اپنے اوپر سے پتھروں کو نیچے کی طرف سرکا دیتے ہیں، کئی مرتبہ پورا پہاڑ زمین پہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیسے نقشہ کھینچتا ہے؟ کہا یہ پہاڑ جن کے اوپر کہیں پہ اوپر کر کے کوئی پتھر پڑا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا
لما یحبطو من خشیت اللہ، وہ اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے، جرجری لیتا ہے، اپنی جگہ کو بدل لیتا ہے اور وہ زمین کی طرف سرک جاتا ہے. وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے سرکتا ہے. اللہ کی حکمرانی اس بظاہر مردہ پتھر کے اوپر بھی ہے، تو بتلا پھر کیا اللہ کی زمین کے اوپر حکمرانی نہیں ہوگی؟ وہ جب چاہتا ہے، جس کافر کو چاہتا ہے اس کو موت دے دیتا ہے، جس مسلمان کو چاہتا ہے اس کو موت دے دیتا ہے. کبھی ماں کے پیٹ میں بچے مر جاتے ہیں، کبھی پیدائش کے فوری بعد ان کی جان کو لے لیتا ہے، اور کئی مرتبہ 100 سال کے بزرگ بڑی قوت کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی حکمرانی تو یہ ہے. اور لوگوں یاد رکھو، سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی حکمرانی کے قیام کی کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے قوت کو آزمانا، اس کے لیے پوری پوٹینشل کو اپنی استعمال کرنا. یہ حقیقی بات یہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن سچی بات کہوں تو بات یہ ہے کہ حق اور اللہ کی حکمرانی کا قیام، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرنا. یقین مانیے، اگر آپ کے ساتھ لوگوں کا لاؤ لشکر نہیں ہے تو اللہ کبھی کبھی ابراہیم اکیلے کو پوری امت قرار دے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام کی جماعت، انبیاء علیہم السلام کی جماعت ایسی جماعت کہ اس جیسی جماعت کائنات کے اندر دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. اس سے زیادہ بہترین کوئی ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو انبیاء علیہم السلام، ان کی دعوت کا نتیجہ آج یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تو سننے والے اتنے سارے موجود ہیں. اور پچھلے جمعے جب میں خطبہ دے کر نیچے اترا تو ایک نوجوان آ کر مجھے کہہ رہا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں نفاذ اسلام کی آواز کے لیے. ایک ہی نوجوان، اور بھی ساتھیوں نے کہا، لیکن ایک نوجوان کی صرف بات کر رہا ہوں. اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام قیامت کے روز آئیں گے، بعد ایسے بھی ہوں گے اپنی امت کو پکاریں گے، پوری امت کے اندر ایک فرد بھی نہ ہوگا. اور بعد ایسے ہوں گے جن کی پوری امت کے اندر صرف ایک فرد ہوگا. ہم نے علماء سے سنا، ہمیشہ سنا، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، اس کا عرصہ اور دورانیہ کتنا زیادہ 100 لوگ بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. پھر یاد رکھو، سن لو، آج اپنے سینوں پہ نقش کر لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انبیاء علیہم السلام کی جماعت ناکام نہیں ہوئی، بلکہ ناکام وہ لوگ ہوئے جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اللہ کے دین کی سربلندی کا آوازہ لے کر، اس کا پیغام لے کر جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، فتح اپنی جیب میں لے کر نکلیں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی انشاءاللہ، اگر ہمارے سینوں کے اندر اخلاص موجود ہوا، وہ اخلاص اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، انشاءاللہ ہماری زندگی کی یہ کوشش ناکام اور نامراد نہیں جائے گی. اور لوگوں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، یہی اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا. اور بھی گفتگو کرنی تھی لیکن وقت مختصر، اور بھی اشکالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اللہ رب العزت کیا سوال کرتا ہے؟ کیا سوال کرتا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب جتھے ہوں، لاؤ لشکر ہوں، ہزاروں کی تعداد ہو؟ نہیں. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اللہ کا سوال یہ ہے، اگر 2 بھی ہو تو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اگر دوسرا جو تمہارا ساتھی ہے وہ خوف کا شکار ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، وہ ڈر جائے، وہ لالچ کا شکار ہو جائے،
وہ دباؤ کا شکار ہو جائے، اس کا کوئی مفاد آڑے آ جائے، پھر کیا ہونا ہے؟ پھر چھوڑ دینا ہے۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب دو ہو، اور جب دو نہ رہو اکیلے رہ جاؤ تب بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا، اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرنا، اس کے دین، اس کی حاکمیت کے قیام کی جد و جہد کرنا، اس کے لیے آئینی دستوری راستوں کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت کی حکمرانی کے قیام کی کوشش کرنا، اس کے آوازے کو بلند کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت سے پیار سے کہتا ہوں، محبت سے کہتا ہوں، احترام سے کہتا ہوں، وقار سے کہتا ہوں، اور جنت کے اندر داخل کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق ہمیں اپنی نظریات کو، اپنے عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزہ عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خطبہ جمعہ کے دوسرے حصے کے اندر ایک اہم، انتہائی اہم امر کی طرف آپ کی رہنمائی کروانا چاہتا ہوں۔ اس ملک پاکستان کو، جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا دستور بنایا گیا، قرآن مجید کو اس کا آئین بنایا گیا، اور آئین نے کتاب و سنت اس کے خلاف قانون سازی نہ کرنے کی ضمانت دی ہے۔ اس ملک کے اندر آئے روز ہم ایسی باتوں کو سنتے ہیں جو آپ جیسے، مجھ جیسے گناہگار لیکن اللہ کے دین سے محبت کرنے والے کے سینے کے اوپر، دل کے اوپر چھریاں چلنے کے مانند ہے۔ ہماری ایک عدلیہ کے سربراہ نے کراچی کے اندر ایک مسجد کو گرانے کا حکم جاری کیا، اور اس مسجد کو گرانے کے حکم کو جاری کرنے کے بعد یہ کہا گیا کیونکہ یہ سرکاری زمین کے اوپر بنایا گیا تھا، اس پلاٹ کے اوپر مسجد کو قائم کیا گیا تھا، اس لیے 7 دنوں کے اندر اندر اس مسجد کو گرایا جائے گا۔ علماء دین، مختلف مکاتب فکر کے علماء اور اس علاقے کے خصوصیت کے ساتھ فرزندان اسلام، وہ آج تک برسر احتجاج ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی پارک کی، کسی تفریح گاہ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس مسجد کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایک بات ان کے سامنے رکھ کر، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے لیکن مراد جھوٹی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد وہ کسی غیر کے پلاٹ کے اوپر نہیں بن سکتی، وہ کسی کی زمین کے اوپر نہیں بن سکتی، وہ حکومت کی زمین کے اوپر نہیں بن سکتی۔ سچی بات یہ ہے، بالکل درست ہے، وہ کسی کے پلاٹ کے اوپر نہیں بن سکتی، اور حکومت کی زمین کے اوپر بھی زبردستی اس کو قائم کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔
لیکن قرآن مجید کے اندر جس مقام کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب زمین کے اوپر حکمرانی قائم کرو، جب زمین کے اوپر تمہیں حکمرانی ان کو دی جائے، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر اقاموا الصلاۃ، اللہ کے ہاں سجدہ کرنے کی جگہ کو تعمیر کریں، مسجد کو تعمیر کریں، مسجد کو بنائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا آج والی سمجھنے والے، ان کے دور کے اندر بھی اور گزشتہ حکمرانوں کے دور کے اندر بھی مساجد کے خلاف قانون سازی تو ہوئی. کبھی مساجد پہ لگے لاؤڈ سپیکروں کے خلاف، کبھی ان کے فنڈز کے خلاف، کبھی مدارس کو ری ریگولائز کرنے کے حوالے سے، کبھی ان کو قومی دھارے کے اندر لانے کے نام پر ان کو مسمار یعنی اکنامکلی ان کو مسمار کرنے کی سازش کی گئی. لیکن آج تک حکمرانوں نے کبھی مساجد کو بنانے کے ساتھ کوئی تعلق اور نسبت کا اظہار نہیں کیا ہے. اور افسوس کی بات ہے، معزز جج صاحب نے ریمارکس دیے اور کہا جس کو مسجد بنانی ہے اپنے پیسوں سے بنائے. آج سے پہلے کس نے تم سے پیسے مانگے ہیں؟ یہ مساجد، یہ اللہ کے دین کے قلعے، یہ مدارس اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کے دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں نے اپنے چندوں سے، اپنے مال سے، اپنی کمائی سے اللہ کے فضل سے تعمیر کروائے ہیں. اور آج تک ان کے خرچ وہ مسلمانوں کی جیبوں سے چل رہے ہیں. آج تک سچی بات تو یہ ہے کبھی علماء دین کو تم سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ مدارس مساجد کے بلوں کو تم ان کے اندر کوئی سبسڈی ہی جاری کر دو. مساجد مدارس کے بل کئی مرتبہ کمرشل میٹرز کے ذریعے ان کے بلنگ کی جاتی ہے، لیکن علماء نے کبھی صدائے احتجاج کو بلند نہیں کیا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے جج صاحب، پاکستان کی یہ حکمران شریعت اللہ الخالدہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ٹیکس کے، مسلمانوں کے پیسوں سے، مسلمان حکومت کے پیسوں سے مندروں کو بناتے ہوئے اور گرجا گھروں کو بناتے ہوئے، ان کے اوپر کروڑوں روپے کے فنڈز لگاتے ہوئے ان کو حیا نہیں آتی ہے. لیکن دوسری طرف مساجد کو مسمار کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، لیکن علی وجہ البصیرہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے، یہ کوئی صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. بات کر رہا تھا، کہتے ہیں کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ نہیں کرنے کی اجازت. ایک مسجد جو 40 سالوں سے چل رہی ہے، اس بدبخت کو پکڑو جس نے اس وقت اس کو بنانے کی اجازت دی تھی. آج اللہ رب العزت اس کا گھر تعمیر ہو چکا، 40 سال سے اس سے دعوت اور تبلیغ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. انشاءاللہ وہ مسجد بھی قیامت کی دیواروں تک آباد رہے گی، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی گھر ہیں قیامت کی دیواروں تک آباد رہیں گے، انشاءاللہ آباد رہیں گے. اور یہ مسجدیں اور یہ ایسے بدبخت حکمران ہیں، مجھے کہاں یاد آئے، یہ ظالم خود مسجد وزیرخان کے باہر رقص کرواتا رہا. اور جب ایک ماڈل کی تصویر اپلوڈ ہوئی اور سکھ کمیونٹی نے افسوس کا اظہار کیا یا غم کا، غصے کا اظہار کیا، تو فواد چودھری کہتا یہ ہے کہ جناب اس اداکارہ کو معافی مانگنی چاہیے، یہ سکھوں کی جو ہے اس نے ان کے دلوں کو، ان کے سینٹیمنٹس کو تکلیف پہنچائی ہے. مسلمانوں کے کوئی جذبات نہیں ہے. اور یہ شرک کے اڈے، حقیقت بات کرنے جا رہا ہوں. مذاہب، ان کی جتنی عبادت گاہیں ہیں، ان کے چار دیواری کے اندر جو وہ کام کرتے ہیں اس کا ہم احترام کریں گے. ان کو امن کی ضمانت دینا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اللہ کی قسم کوئی چھوٹی سی مسجد
جہاں پہ شاید مشکل سے 4 10 15 لوگ ہی صرف نماز پڑھ سکتے ہوں. کعبہ کا رب گواہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری کائنات کے گرجا گھر اور پوری کائنات کے مندروں سے افضل ہے، اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ایک شرک کے اڈے اللہ کی بغاوت ایک جگہ پہ ہوتی ہو، اللہ کے دین کو مسمار کیا جاتا ہو، تم ان کے تقدس کی باتیں تو کرو، اور جہاں پہ اللہ کے دین کی صداؤں کو بلند کیا جاتا ہو ان کے تقدس کی تمہیں پرواہ بھی نہ ہو، وہاں پر تم آزادی اظہار رائے اور ایکشنز کی آزادی کی باتیں کرتے نظر آؤ. ایسی آزادی انشاءاللہ ہمیں قبول، ایسی آزادی ہمیں قبول، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک کے اندر بھی یہ بات میں بتلائے دیتا ہوں. نفاذ اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا سیدنا تمیر داری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے، کیا ارشاد فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں تک آسمان کا یہ سورج اپنی شعاؤں کو بکھیرنے والا ہے، اور اسلام کا یہ پیغام ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اسلام غالب آ کر رہے گا، اسلام غالب آ کر رہے گا، چاہے کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے. اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسلام کے غالب تو آنا ہی آنا ہے، اسلام نے غالب تو آنا ہی آنا ہے، اللہ اس مسئلے میں ہم سے بھی کچھ خدمت لے لینا، اللہ ہمیں بھی قبول کر لینا. اللہ جب اسلام غالب آئے، اللہ اس غلبے کے اندر ہمارا حصہ بھی شامل کر لینا، اللہ پس پردہ کچھ ہمارا حصہ بھی شامل کر لینا. اللہ نام نہیں چاہیے، نمود نہیں چاہیے، اللہ شہرت نہیں چاہیے، وقار نہیں چاہیے، اللہ زمین کے اندر کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، اللہ تو ہمیں بھی شامل کر لینا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام غالب آ کر رہے گا. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.